بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, previously we have discussed 6 questions of comprehension question of unit number 7. So let's come to the question number 7 of the comprehension. What did Hazrat Usman radhiyallahu anhu do when the Holy Prophet ﷺ said, "Is there anyone who would like to purchase paradise for himself in return of barren Roma?" جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو بیر روما کے بدلے میں اپنے لیے جنت خریدنا چاہے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آنسر دیکھیے، اور آنسر سے پہلے مائنڈ میپ آپ خود پریکٹس کر لیں، کیونکہ پریویسلی وی ہیو ڈن ایوری سنگل مائنڈ میپ آف ایوری کویسچن. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں جو 2 کویسچنس ہیں 7 اور 9، اس میں آپ نے خود مائنڈ میپ بنانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کلیئر کر لوں کہ آپ کے مڈ ٹرم کی جو جتنی بھی ورک ہے، ٹھیک ہے، انگلش اے کی، وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. ہم نے لیکچرز دی ہیں، تقریباً 11 لیکچرز ہیں ریٹن ورک کے، تو مڈ ٹرم کے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد ہم چیک کریں گے وہ مڈ ٹرم کا جتنا کام ہے، یہ ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں. اوکے، آنسر. After listening the enchanting words of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, enchanting mean جادو کرنے والا، مسحر یعنی جادو کرنے والے الفاظ. After listening سننے کے بعد the enchanting جادو کرنے والے الفاظ of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر مسحر مطلب سحر کرنے والے الفاظ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ stood up، آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، and went out quietly، اور خاموشی کے ساتھ باہر گئے. he went directly to the Jew، آپ یہودی کے پاس سیدھا گئے، and offered اور پیشکش کی to buy the will from him، ان سے کنواں خریدنے کی. he bought half of the will from the Jew، آپ نے یہودی سے آدھا کنویں کا حصہ لے کر آئے، and returned to the مسجد، اور مسجد کو لوٹے، and offered his share، اور اپنی حصے کی پیشکش کی in the well، کنویں کی، to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. the Jew the Muslim مسلمانوں نے as well as the Jews یہودی نے made full use of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنریشن، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحابت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، and carried، اور اتنا پانی لے جاتے تھے from the well، کنویں سے، free of cost، بغیر کسی پیسوں کی. Question number 8. Why did Hazrat Usman kept on rejecting the offers of Hazrat Umar رضی اللہ عنہ؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو پیشکش تھی اس کو وہ مسترد کر رہے تھے؟ آنسر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ kept on rejecting the offers، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے جو پیشکش تھے وہ اس کو مسترد کر رہے تھے. ٹھیک ہے، مائنڈ میں کہ جو فرسٹ آفرز آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پیشکش تھی، پھر اس نے ریجیکٹ کی، پھر آپ نے جو ہے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو ڈسٹریبیوٹڈ دا فلور امونگ دا پیپل، اور ان کو فرمایا کہ یہ غلہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر لو. اللہ would give him the best reward in this world and the world hereafter. Okay, let's come to the answer. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ kept on rejecting the offers of حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو پیشکشیں تھی اس کو مسترد کر رہی تھی، because کیونکہ he didn't want to sell his floor، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس جو غلہ تھا اس کو خریدنا فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا. he wanted، وہ چاہتے تھے to distribute the floor، کہ وہ ان غلے کو تقسیم کر لے among the people، لوگوں میں، in the name of Allah، اللہ کے نام پہ. he believed، اس کا یقین تھا that Almighty اللہ، کہ خدا تعالی، اللہ تعالی would give him، ان کو دے گا the best reward، بہترین بدلہ
in this world اس دنیا میں and the world hereafter اور اس دنیا مطلب کہ آنے والی دنیا میں آخرت میں. Identify a real situation problem that could be improved with generosity and how will you display personal generosity to that situation. Okay, let's come to the answer. Generosity makes our world a better place. ہماری دنیا کو ایک بہترین جگہ بنا سکتی ہے سخاوت. It improves, یہ بہتر کر سکتی ہے the life of the receivers and givers, دینے والا اور لینے والی کی زندگی کو. There is a widow in my neighborhood. ہماری پڑوس میں ایک بیوہ ہے with 3 orphans جن کے 3 یتیم بچے ہیں. They are deprived of the basic needs of life. وہ زندگی کے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں, ضروریات سے محروم ہیں. I usually give them some financial support. میں ان کو بعض اوقات فائنینشیل سپورٹ کرتا ہوں, معاشی سہارا دیتا ہوں. فار دی کلوتھنگ, ان کے کپڑوں کی, فوڈ, خوراک کی, اینڈ اسکولنگ, اور ان کے اسکول کے. If we all exhibit the same spirit of generosity, اگر ہم سب اسی طرح سخاوت کی اس جذبے کو دکھائیں, the life standard of the poor in our country will be improved. تو ہمارے ملک کی جو غریب کی معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگی. Next come to the paragraph comprehension, page number 54. پیراگراف کمپریہنشن کی طرف آتے ہیں. ڈیورنگ دا ڈیز آف, آپ کی پیج نمبر 54 پہ ہے. ڈیورنگ, یہ سیکنڈ ایونٹ ہے. ڈیورنگ دا ڈیز آف دا کیلپ عمر فیمائن بروک آؤٹ ان عربیہ سے لے کر ٹو بائی دا انٹائر اسٹاک فرام ہم. ٹھیک ہے, یہ آپ بک میں ریڈ کر لیں. کویشچن آنسر. وین ڈیڈ فیمائن بریک آؤٹ ان مدینہ, مدینہ میں کب قحط پھوٹ پڑی. ڈیورنگ دا کیلیفٹ آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عرب میں قحط پھوٹ پڑی. واٹ واز دا کنڈیشن آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حالت تھی جب قحط پھوٹ پڑا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز گریٹلی ڈسٹریسڈ, وہ بہت زیادہ پریشان تھی اباؤٹ دا فوڈ شارٹیج, خوراک یا غذائی کمی کے بارے میں وہ بہت پریشان تھی. واٹ ڈیڈ ہی ڈو ٹو لسن the hardship of the people, لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ purchased, خریدا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ خریدا, the food, غذا یا خوراک کو, for the بیت المال, بیت المال کے لیے, that was brought into مدینہ, جو مدینہ لایا گیا تھا, and distributed, اور ان کو تقسیم کیا گیا among the people, لوگوں میں. how much profit did حضرت عمر رضی اللہ عنہ offer for the floor, how much profit, کتنا منافع ڈیٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آفر, اس کو پیشکش کی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی فار دا فلور اس آرٹیکل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آفر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی ٹو بائی دا انٹائر اسٹاک ایٹ 25%, کہ وہ ان کو 25% کے منافع پر خریدنے کی پیشکش کی یا ان کو فروخت کرنے کی پیشکش کی. who was the owner of the entire stock of the floor, کون اس مال کا مالک تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ the owner of the entire stock of the floor, اس غلے کی ذخیرے کی جو اسٹاک جو تھا اس کے مالک کا نام جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے.